السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نثارتے چہل پہل ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، آج 12 ربیع الاول شریف کی 8 تاریخ ہے۔ انشاءاللہ العزیز شہر جنک پور میں آنے والے سنیچر کو، سیٹرڈے کو جلوس نکلے گا اور پرشاسن کے گائیڈ لائن کے مطابق انشاءاللہ العزیز دھوم دھام کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ 1500 سالہ جشن ولادت منایا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس موقع پر میں اپنے احباب سے، بالخصوص سنی مسلمانوں سے چند باتیں عرض کروں گا کہ مذہب اسلام کے حوالے سے جو لوگوں میں غلط فہمیاں ہیں، ان لوگوں میں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہے جنہوں نے اسلام کی آفاقیت کو سمجھا ہی نہیں، مذہب اسلام کی وسعت اور اس کے دائرہ، اس کی تعلیم، اس کے مشن کو جانا ہی نہیں۔ اور ایک جماعت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے ذہن و دماغ میں صرف اور صرف اختلاف کو جنم دیا اور مذہبی معاملات کو لے کر جاہلانہ روش کو اختیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ ہمہ وقت مسلمانوں کے تہوار پر ایسی حرکت کرتے ہیں جس سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں جنک پور کے اپ مہاگر پالکا کے ماتحت روپیٹھا دیوپرا کی بستی میں جو ہنگامہ ہوا وہ نہایت ہی افسوسناک اور تشویشناک بھی ہے، کیونکہ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یوم ولادت ضرور منائیں، حضور کی جشن ولادت ضرور منائیں، لیکن طریقہ کار آپ نے بدل دیا۔ کیا صرف جھنڈا لگانا، سڑکوں پر لائٹنگ کرنا، ڈی جے بجانا، یہی میلاد النبی منانے کا طریقہ ہے یا اور بھی کوئی طریقہ ہے؟ یقین جانیے کہ جس پیغمبر نے دنیا میں امن کا ماحول دیا، جنہوں نے غیروں کو بھی معاف کر دیا، آپ نے اس پر کیا کردار ادا کیا؟ میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میلاد النبی کا جو آپ یوم منا رہے ہیں، جو جشن منا رہے ہیں، اس کا اصل پیغام یہ ہے کہ آپ کے اندر اصلاح ہونی چاہیے۔ کیا ہمارے نوجوانوں نے شراب پینا بند کر دیا؟ کیا نشہ کرنا، ٹیبلٹ استعمال کرنا، ڈرگس استعمال کرنا بند کر دیا؟ کیا ہمارے بہت سارے مسلمان لوگ ایسے نہیں ہیں جو شراب پیتے ہیں؟ ارے بھائی، آپ کو تحریک چلانا ہے تو آپ یہ تحریک چلائیں کہ ملک نیپال میں ہم اس دن شراب کے دکانوں پر پابندی عائد کرنے کی اپیل کریں گورنمنٹ سے۔ یہ آپ تحریک چلائیں۔ آپ کے نوجوان جو نشہ کرتے ہیں، آپ کے نوجوان جو شراب پیتے ہیں، جو غلط راستے پر ہیں، ان کو سیدھے راستے پر لائیں۔ جھنڈا لگانے کا نام اسلام نہیں ہے۔ آج جھنڈا کی وجہ سے وواد ہو رہا ہے، اختلاف ہو رہا ہے۔ اپنے گھروں میں لگائیں، چھتوں پر لگائیں، اپنی گلی میں لگائیں۔ آپ ایسی جگہوں پر جھنڈا لگانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پر اختلاف ہو، کیونکہ وہ غلط اثر لیتے ہیں، اور جب وہ غلط اثر لیتے ہیں تو آپ مت جائیں وہاں پر۔ نہ آپ جھنڈے لگائیں، نہ وہ لگائیں جھنڈے۔ غیر مسلموں سے الجھنا اور ان سے اختلاف کرنا، حقیقت میں آپ لوگوں نے اسلام کی روحانیت کو برقرار نہیں رکھا ہے۔ ورنہ میرے آقا کا مشن تو یہ ہے، پیغام تو یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے پڑوس میں اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہو تو اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میرے آقا کا پیغام ہے، میرے حضور کا پیغام ہے، نبی آخر الزماں کا پیغام ہے۔
اسلام کوئی 1400 سالہ مذہب نہیں ہے، 1500 سالہ مذہب نہیں ہے۔ اسلام دنیا میں اس وقت آیا جب آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے، تب سے اسلام آیا۔ انبیاء کرام نے ہر دور میں طریقہ کار کو بدلا۔ اللہ، تو عید میلاد النبی منانے کا مقصد یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر اصلاح ہو۔ آپ ان جگہوں پر جھنڈے لگانے کے لیے، پھہرانے کے لیے ضد نہ کریں جہاں اختلاف ہو، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں اسلام کا پیغام کیا چیز ہے۔ آپ کے کردار سے، آپ کے عمل سے یہ تاثر ملے لوگوں کو کہ مذہب اسلام کے ماننے والے ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر کے لوگ اسلام کو اپنائیں۔ آپ یہ مزاج بنائیں۔ آپ 1500 سالہ یوم ولادت کے موقع پر دنیا والوں کو یہ پیغام دیں کہ آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ افسوس ہے کہ نماز میں ایک بھی نہیں رہتی۔ جھنڈے لگانے میں وہ آگے ہوتے ہیں جو کبھی نماز نہیں پڑھتے، جنہیں صحیح سے ایمان مجمل، ایمان مفصل تو بڑی بات ہے، کلمہ شریف پڑھنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ نماز میں کس طریقے سے ارکان نماز ادا کریں گے، نماز میں واجبات کیا یہ نہیں معلوم ہے، اور جھنڈے لگانے میں ضد کرتے ہیں۔ آپ واقعی اگر جھنڈے لگانا چاہتے ہیں تو اپنے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا کریں اور پھر جھنڈے لگائیں آپ، مگر اختلاف سے بچیں آپ۔ نقصان قوم کا نہیں ہونا چاہیے۔ غیر مسلموں میں آپ نفرت کا ماحول پیدا نہ کریں، اور جو نفرتی لوگ ہیں غیر مسلموں میں ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں آپ۔ اسلام تو آپ کا آفاقی مذہب ہے، آفاقی دین ہے۔ بڑے بڑے مخالفین ہر دور میں پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر کے ایک دن ایسا آیا کہ ان کے اندر کا کفر ٹوٹ گیا۔ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ جلوس نکلے گا، جمعہ کو بھی نکلے گا، جلیشور کے علاقے میں، بعض علاقوں میں، ہمارے علاقے میں چاند کے اختلاف کی وجہ سے سنیچر کو جلوس ہے، تو آپ جھنڈے بھی اس طرح نہ پھیرائیں، نہ ہلائیں کہ لوگوں کو تکلیف ہو۔ ڈی جے، لاؤڈ اسپیکر کی آواز اتنی آواز ہو کام چلنے کے لائق ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، اور آپ کی ساؤنڈ اور آپ کی ڈی جے کی آواز سے ان کو تکلیف ہو، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ جانتے ہیں آپ جناب عمر بن خطاب نے کیا فرمایا تھا خلیفہ دوم نے؟ کہ میری عہد حکومت میں، میری دور خلافت میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر بن خطاب کو اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا، اس کا ڈر ہے عمر کو۔ کیا آپ نے سوچا، آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کے محلے میں کمیاں کن چیزوں کی کمی ہے؟ کتنے غریب گھرانے ایسے ہیں جن کے گھر میں کھانے کے لیے اناج میسر نہیں، پہننے کے لیے کپڑے میسر نہیں ہیں؟ کتنے بچے ایسے ہیں جو اسکول کی فیس نہیں بھر پاتے ہیں؟ کتنے بیمار ایسے ہیں جن کے پاس علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں؟ یہ لوگ میں ہیں چھڑانے کے لیے آپ نے کوئی کوشش نہیں کی۔ کتنی بچیاں ایسی ہیں جو شادی کے لیے تڑس رہی ہے، تڑپ رہی ہے، معقول رشتہ نہیں انہیں مل رہا ہے، آپ نے پیش قدمی کیا؟ آپ کو تو یہ کرنا چاہیے کہ 12 ربیع الاول شریف کے دن ہاسپٹلوں میں پھل فروٹ تقسیم کرنا چاہیے۔ پرشاسن کے لوگ خدمت کرتے ہیں، ٹریفک پولیس ہے، ان میں آپ ایک اچھا ماحول دیں، انہیں گفٹ دیں، تحفہ دیں، پھل فروٹ ان کے لیے پانی کا انتظام کریں، آپ بلا تفریق مذہب آپ لوگوں میں تقسیم کریں اناج کو۔ یہ آپ کا دین سکھاتا ہے۔ آپ کا دین آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ گٹکھا، پراگ، قیمتی سگریٹ نوشی سے باز رہیں، ہر ان چیزوں سے اجتناب کریں جن سے صحت خراب ہوتی ہے۔ آپ کو تو یہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائی، یقیناً ہمارا دین بہت اہم دین ہے، ہمارا مذہب بہت پیارا مذہب ہے، لیکن اگر کسی نے سمجھا نہیں ہے تو آپ زبردستی سمجھانے کی کوشش نہ کریں۔ دیپرار پیٹھا کا معاملہ ہو یا کسی گاؤں کا معاملہ ہو، خاطی اور مجرم کو آپ سزا دلانے کی کوشش کریں، الجھے نہیں آپ۔ مجھے خبر لگی کچھ علاقوں میں جھنڈے کی وجہ سے وواد ہوا ہے۔ آپ جھنڈے لہرائیں، لیکن آپ اپنے دیش کا بھی جھنڈا تو لہرا سکتے ہیں۔ ہرا جھنڈا کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ اپنے چھتوں پہ لہرائیں، مسجدوں میں لہرائیں، اپنی عبادت گاہوں پہ لہرائیں، چراغا کریں۔ ان کو اگر اختلاف ہے تو چھوڑ دیں ان کی حالت پر، یہ سب نہ کریں آپ۔
آپ کا پیغام یہ ہو کہ 12 ربیع الاول شریف کے دن آپ باوضو رہیں، ہو سکے تو روزہ رکھیں آپ، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے اور کہتے تھے یہ میری ولادت کا دن ہے اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں، آپ یہ کام کریں۔ یہ کیا بھائی، کیا آپ روزہ نماز سے دور ہیں؟ جو ضروری نہیں ہے، غیر ضروری کام ہے، ان کو آپ ضروری سمجھ لیتے ہیں۔ یہ اسی سے اسلام کی شبیہ خراب کرنے کی بات ہو جاتی ہے۔ مذہب اسلام ہم سنیت بدنام ہے کچھ نوجوانوں کی وجہ سے، کچھ نااہلوں کی وجہ سے۔ مذہب اسلام تو ایک اللہ کا دیا ہوا مذہب ہے۔ اسلامی قانون دنیا کا بنایا ہوا قانون نہیں، کسی پارلیمنٹ کے ممبر نے پاس نہیں کیا اس کو، یہ اللہ کا قانون ہے، جو قانون اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، پیغمبر اسلام نے بنایا اس قانون کو، وہ قانون آپ کے سامنے میں ہے، اس قانون کو فالو کرے۔ اس نبی نے فرمایا شراب جب تک انسان پیتا ہے تو مسلمان شراب پیتے وقت مسلمان نہیں رہتا ہے، مطلب نور ایمان نکل جاتا ہے، اور آپ شراب پیتے۔ آپ کے معاشرے میں ایک دوسرے سے اختلاف ہے، مسجد الگ الگ ہے، مدرسے الگ الگ ہے، سماج میں بگاڑ ہے، نہ رائن انصاری کو دیکھنا چاہتا ہے، نہ منصوری رائن کو دیکھنا چاہتا ہے، نہ شیخ انصاری کو، نہ منصوری کو، نہ رائن کو، اس طریقے سے اختلاف آپ نے بانٹ دیا۔ اسلام اس کا نام نہیں۔ اسلام کا پیغام کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ نہ کوئی شیخ بہتر ہے، نہ کوئی رائن بہتر ہے، نہ کوئی منصوری بہتر ہے، نہ کوئی انصاری بہتر ہے، نہ کوئی صافی بہتر ہے، بہتر وہی ہے جس کے اندر خشیت ربانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس کے سینے میں ہے، علم دین سے معمور ہے، جس کی نماز شریعت کے مطابق ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں ہے، روزہ رکھنے کا شعور نہیں، زکوٰۃ دینے کا ڈھنگ نہیں ہے، آگے اسلام پر ڈبیٹ کرنے کے لیے۔ میرے بھائی، ہماری گفتگو اگرچہ تلخ ہے لیکن آپ ہمارے ہیں، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ کوشش کریں اپنے مظلومین کو جو پولیس کے حراست میں ہے چھڑانے کی بات کریں، آپ جو بیمار ہیں ان کے لیے علاج کی بات کریں، آپ جو پیسے چراغاں میں جھنڈا لائٹنگ میں خرچ کرتے ہیں وہ کسی اچھے کام میں خرچ کریں، کالج بنائیں، یونیورسٹی بنائیں، آپ ہاسپٹل بنائیں۔ آپ کے پاس کوئی کالج نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے آپ کے پاس، بہت بڑی بات ہے۔ کوئی معمولی سا چھوٹا سا ہاسپٹل آپ کے پاس نہیں ہے، علاج کرنے کے لیے غریبوں کو مفت دوا تقسیم دینے کے لیے کوئی تحریک آپ کے پاس نہیں، اور بیکار کے کاموں میں آپ الجھے ہوئے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے اپنی اخیر گفتگو میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس 1500 سالہ یوم ولادت کے موقع پر آپ پیغام دیں، آپ یہ اعلان کریں کہ ہمارے ہر شہر میں آپ کا ایک کالج ہونا چاہیے۔ آپ کی لڑکیاں جو بے روی کی شکار ہو رہی ہیں ان کے روک تھام کے لیے کوشش کریں، آپ ان کے لیے بہترین تعلیم و تربیت کے لیے ایک الگ ادارہ بنائیں، آپ دینی علوم سے آراستہ کرنے کے لیے اپنی بہن بیٹیوں کو مدرسوں کا رخ کروائیں، آپ اپنے اندر اصلاح کی کوشش کریں، اپنے علماء سے، اپنے ائمہ سے دین سیکھیں، آپ یہ آپ کا کام ہونا چاہیے۔ جھنڈا میں دین نہیں ہے کہ اٹھا لیا ہم بہت بڑے سنی بن گئے، اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین اس کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے قوانین پر عمل کرنا، دین اس کا نام ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ سے خوش ہوں گے جب آپ رسول کریم کے سیرت و کردار کو اپنے سینے میں بسائیں گے، تب انشاءاللہ میرے آقا آپ سے خوش ہوں گے۔ میں پھر سے گزارش کروں گا، جلوس میں آپ کی بے روی اور آپ کی ایسی حرکتیں نہ ہونی چاہیے جس سے آپ کے مذہب پر، آپ کے دھرم پر، آپ کے دین پر، آپ کے کریکٹر پر، آپ کے سماج پر کوئی برا اثر پڑے، آپ وہ کام نہ کریں۔ اللہ کے واسطے اسلام کے دائرے میں جائیں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ آپ کا پڑوسی اگر بھوکا ہے تو آپ اس کا خیال کریں، اگرچہ غیر مسلم ہو، ان کے تن پر کپڑے نہیں ہیں، آپ اس کا انتظام کریں۔ آپ تو یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا شاندار صدقہ ہوگا اور پیغام ہوگا۔ اس پیغام کو عام کریں۔ میں نے جو شعر پڑھا تھا کہ جو لوگ عید میلاد النبی کے حوالے سے بلا وجہ کی باتیں کرتے ہیں، آپ ان کو یہ شعر کہہ کے خاموش کرا سکتے ہیں، نہ منائیں، ان سے بھی نہ الجھیں، آپ جیسے وہابی دیوبندی ان سے بھی نہ الجھیں، آپ یہی کہیں نثار تیرے چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کو جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے تھے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے تھے۔ اللہ کریم آپ کو، ہم کو، سب کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ السلام۔